وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملوک کے لیے ہے. لا تعداد درود و سلام شاہ امم فخر بنی آدم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. اس کے بعد آپ کی آل، آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک جتنے لوگ مسلمان ہیں، دین اسلام پہ چلنے والے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وصیت کی ہے کہ خلوت اور جلوت کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کریں. ہم ہر حال کے اندر اللہ رب العزت کے مطیع اور فرما بردار رہیں. اسی طرح میں خود کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی خلوت جلوت کے اندر تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت، آپ سے الفت، آپ سے پیار ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا ہے، ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم آپ علیہ السلام سے پیار اور محبت کریں. اور اس معاملے میں کوئی ایک دو روایتیں نہیں، بہت سی ایسی روایتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کی طرف رغبت دلائی گئی. بلکہ آپ علیہ السلام کی محبت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل و عیال، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبت میں رسول اللہ سے نہیں کرتا.
بلکہ یہیں پہ بس نہیں، ابو ہریرہ کی روایت کے اندر آپ نے قسم اٹھا دیا، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ تمام انسانوں سے زیادہ محبت میں رسول اللہ سے نہیں کرتا۔ اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور اس بات کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوں، اللہ اکبر، کیسی شان ہے، اللہ تعالیٰ کا کیسا احسان ہے عمر پہ کہ اللہ کے نبی کا ہاتھ عمر کے ہاتھ کے اندر اور دونوں دوست چل رہے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لفظ عمر کے ہاتھوں کے ساتھ لگا تو عمر کی محبت نے جوش مارا، کہ اللہ کے رسول، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے سوائے اپنی جان کے۔ ہاں جب جان کی بات آئے گی تو مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عمر تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں محمد رسول اللہ سے تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کر بیٹھتے۔ کہا انت احب الی من حتی من نفسی، اللہ کے رسول میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تمہارے دل کے اندر ایمان پیدا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام سے محبت آپ نے طلب کی ہے، حکم کہا ہے، اور یہ ایمان کا جز ہے۔ کوئی بندہ آپ سے محبت نہ کرے اور ایمان کا دعوے دار ہو، جھوٹا ہے۔ جب تک آپ سے محبت نہ ہو، اور محبت بھی کیسی، اللہ کے نبی نے بیان کیا، فرمایا ما من اشد امتی حبتی اناس یأتون من بعدی یود احدهم لو یرانی بأہلہ ومالی۔ کہا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئے ہیں، مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بہت زیادہ مجھ سے محبت کریں گے، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی اگر میرا ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرا کنبہ قبیلہ، میری بیوی، میرے بچے سب قربان ہو جائیں، مجھے ایک بار اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو جائے، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ یہ آپ علیہ السلام سے محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار کیسے کریں؟ کیا اس محبت کا اظہار جھنڈیاں لگا کے کرنا ہے، جلوس نکال کے کرنا ہے، یا گانے لگا کے کرنا ہے؟ اس محبت کا اظہار کیا اپنے مخالفین کو گالیاں دے کے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون دیے، سب سے پہلا قانون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میں محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول کی اطاعت، اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو پھر بھی اطاعت، اور اگر چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے پھر بھی اللہ کے رسول کی اطاعت۔ ہر اعتبار میں اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت کے اندر اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، خوشی اپنی مرضی کی،
غم اپنی مرضی کے، چال ڈال، لباس، کھانا، رہن سہن، سب کچھ اپنی مرضی کا، اور جب 12 ربیع الاول آئے تو میں عاشق رسول ہوں. یہ محبت قابل قبول نہیں. محبت کون سی قابل قبول ہے؟ کہا المحب لمن یحب مطیع، کہ جو محب ہوتا ہے نا وہ اپنے محبوب کا پیروکار ہوتا ہے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب نے لباس کون سا پہنا ہے، میں لباس بھی وہی پہنوں گا. اسے رنگ کون سا پسند ہے، میں وہ رنگ پہنوں گا. اسے میری کٹنگ کیسی پسند ہے، میں اس طرح کی کٹنگ کرواؤں گا. اسے کون سے لوگ پسند ہے، میں اسے محبت کروں گا. وہ اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی ادا کیسی کیسی ہے، اس کے مطابق چلتا چلا جاتا ہے. وہ اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے، اس کی ساری خواہشات اپنے محبوب کے تابع ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات بھی، اس کی تمنائیں بھی، اس کی آرزو بھی، اس کی خواہش بھی میری وحی کے مطابق نہ ہو جائے. اگر ہمیں آپ کی سنت ناگوار گزارتی ہے، اگر ہمیں چہرے پہ داڑھی سجانا مشکل لگتا ہے، اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اپنے شلوار کو، ٹراؤزر کو، پینٹ کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا عیب لگتا ہے، تو اللہ کی قسم ہماری خواہشات اللہ کے نبی کی وحی کے مطابق نہیں ہے. اور اگر ہماری خواہشات اللہ کے نبی کی وحی کے مطابق نہیں ہے تو پھر بتائیں حدیث کے مطابق مومن ہے. سب سے پہلا نقطہ، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی فرما برداری کرے. اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے دعوے دار ہیں تو پھر ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونا چاہیے، آپ سے پیار ہونا چاہیے، آپ کی اطاعت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارا حلیہ کوئی دیکھ کے کہے کہ یہ نبی کا امتی ہے، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق کوئی دیکھے تو ہمیں دیکھتے ہی پہچان جائے یہ محمد کا امتی جا رہا ہے. یہ ہے آپ سے محبت. اس کے بعد دوسرا نقطہ، آپ سے محبت کا دوسرا کیا، ہم سے کیا طلب کیا گیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ہم اگر اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کا ادب و احترام کریں، ہم آپ کی توقیر کریں، آپ کا احترام کریں. اور کیسا احترام؟ اللہ اکبر. کسی صحابی نے کسی نے پوچھ لیا آپ ہمیں بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکھڑا کیسا تھا، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ کہتے ہیں ساری زندگی مجھے اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ میں آنکھ بھر کے اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ سکوں. میں تمہیں کیسے بتا سکتا؟ یہ ادب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں ظہر کی نماز 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا، اور روب وہ آپ علیہ السلام کی سختی کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کی محبت کی وجہ سے تھا، آپ کی تعظیم کی وجہ سے تھا. ابو بکر بھی موجود ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے، ابو عبیدہ بھی ہے، عشرہ مبشرہ بھی ہے. اللہ کے نبی نے 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھا دی. کسی کی جرأت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے نبی سے پوچھ لے اللہ کے نبی نماز آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہے. ابو بکر نہیں بول رہے، عمر نہیں بول رہے، عثمان نہیں بول رہے، حیدر کرار نہیں بول رہے، ابو عبیدہ نہیں بول رہے، عبد الرحمن بن عوف نہیں بول رہے، زید بن سعید نہیں بول رہے. کوئی صحابی جرأت نہیں کر رہا، کوئی صحابی آپ کے ادب و احترام کی وجہ سے، آپ کی عزت و توقیر کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں جا رہا کہ سماج کرے اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھا دی. ہاں ایک صحابی
انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا، لمبے ہاتھوں والے تھے، ذوالیدین ہاتھوں والے. بعض کہتے ہیں کہ ذوالیدین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، اس لیے ان کو ذوالیدین کہا جاتا تھا. اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے. جس صحابی کو بھی اٹھائے، جس کی سیرت کو دیکھے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہوگی جو سب سے جدا ہوگی. یہ ذوالیدین احادیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں، کوئی ان کی سیرت موجود نہیں ہے. اتنی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے 4 رکعتیں پڑھائی، 2 پڑھ تو 4 بجائے 2 پڑھا دی. ذوالیدین آگے ہوئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ بے تکلف تھے، ہر طرح کی بات کر دیا کرتے تھے. کہا اللہ کے رسول اب وہ دن کوسرا کی سرا کو نصیب تھا. اللہ کے رسول نماز کب کر دی گئی ہے؟ نماز 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی. آپ بول گئے نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بول رہا ہوں. اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہے. آپ نے باقی صاحب سے پوچھا ذوالجلال صحیح کہتے ہیں، یہ بات صحیح کہہ رہے کہیں اسے تو نہیں کرتی رہی. کہا اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی. یہ آپ کا تو احترام تھا کہ کوئی جرأت نہیں کرتا، آگے نہیں آ رہا. ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو. آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، صحابہ کے درمیان تو تھے. صحابہ کے لیے تو یہ حکم تھا کہ وہ اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز نہ کرے. تو کیا یہ آیت صرف اور صرف صحابہ کرام کے لیے تھی؟ کیا یہ صرف آپ کی زندگی تک محدود تھی؟ نہیں. آج بھی آیت موجود ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. آج ہم نے کیسے عمل کرنا ہے؟ جہاں پہ اللہ کے رسول کی بات آ جائے، جہاں پہ اللہ کے رسول کی سنت آ جائے، جہاں پہ آپ کی حدیث آ جائے، جہاں پہ آپ علیہ السلام کا فتویٰ آ جائے، پھر ہم پیچھے ہو جائیں، پھر اپنی منمانی نہ کریں، پھر اپنے من کو آگے نہ کریں، پھر اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دیں. اپنے امام کی بات آ گئی ہے، مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات ہے، اپنے امام کی بات کو پیچھے چھوڑ دیں. اگر اللہ کے رسول کے مقابلے میں اپنے آپ کے پیشوا کی، کسی پیر کی، کسی ولی کی، کسی مولوی کی بات آ گئی ہے اور مقابلے میں اللہ کے رسول کی بات ہے، اگر آپ اللہ کے رسول کی بات کو اپنے امام کی بات پہ ترجیح دے دیتے ہیں تو پھر آپ نے اپنی آواز کو اللہ کی آواز سے بلند کیا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی کسی معاملے میں مخالفت نہ کی جائے. یہ آپ علیہ السلام کا ادب ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اس طرح رسول کو آواز نہ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنے حجرات کے اندر موجود ہے. کچھ بدو آئے، آگے والے دینے لگے یا محمد یا محمد. اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے نبی کی گستاخی ہو. اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو اس طرح میرے نبی کو آواز دو. اللہ نے گوارا نہ کیا، قرآن اتار دیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو حجرے سے باہر کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر کم عقل ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے. آپ بتائیں تو حجرے کے پاس کھڑا ہو کے آپ کو آواز دے، اللہ اس کو کم عقل کہے، اور جو پاکستان میں کھڑا ہو کے آپ کو آوازیں دے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام کو پکارنا، آپ کو آوازیں کسنا، یہ آپ کی بے ادبی ہے، یہ آپ کی گستاخی ہے. اور آپ علیہ السلام کو اس طرح آوازیں دی جاتی جس طرح ہم ایک دوسرے کو آوازیں دے دیتے ہیں. یہ آپ کے ادب و احترام کے خلاف ہے. تیسرا، آپ علیہ السلام سے محبت ہے تو آپ کے تذکرے کیے جائیں، آپ کو یاد کیا جائے، آپ علیہ السلام کی باتوں کے، آپ کی صفتوں کے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کو بیان کیا جائے. یہ آپ سے محبت ہے. ہم یہاں جمعے میں بیٹھ کے آپ علیہ السلام کے تذکرے سن رہے ہیں، آپ کی صفتوں کو سن رہے ہیں، آپ کی محبت کے بارے میں جان رہے ہیں، محبت کے اظہار کے بارے میں جان رہے ہیں. یہ آپ علیہ السلام کے تذکرے ہیں. جیسے بھی حدیث گزری ہے
کہ آپ نے فرمایا وہ بعد میں لوگ آئیں گے مجھ سے ایسی محبت کریں گے، کائنات کے اندر کسی نے میرے ساتھ ایسی محبت نہیں کی، وہ اپنا جان مال تن دولت سب کچھ قربان کر کے ایک دفعہ میرے دیدار کو ترجیح دیں۔ آپ کی تذکرے کی جائے، آپ کو یاد کیا جائے، آپ کی نعتیں پڑھی جائیں، اور نعتیں ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر نہ غلو ہو اور نہ ہی اس کے اندر آپ کی تنقیص ہو۔ اللہ اکبر، نعتیں میں دیکھیں حسابی صحابت میں پڑھی ہے نا، کیسی نعتیں، ایک ایک حرف آپ علیہ السلام کی توقیر کے اندر۔ عبداللہ بن رواحہ انہوں نے بھی نعتیں پڑھی، اور آج بھی کئی لوگ نعتیں پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم شعر سن کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ تبھی تعلیم نہ دیا، تہذیب عطا کی، تاریخ نہ بھولے گی، یہ احسان محمدی نعت ہے۔ شاہوں کے بھی سرتاج غلامان محمد، شاہوں کے بھی سرتاج غلامان محمد، یاران محمد تو ہے یاران محمد، یہ آپ کی نعت ہے۔ نہیں جن میں تیرا عکس شامل، نہیں جن میں تیرا عکس شامل، وہ نقشے ہیں مٹا دینے کے قابل، یہ آپ کی نعت ہے۔ لیکن مجھے بتائیں ایسی نعتیں جس کو مخالفین کو ٹشکرے کی جائیں۔ میں سن رہا تھا کچھ نعتیں جی مرچی لگتی ہے، ہم عید میلاد النبی میں لاتے ہیں تو لوگوں کو مرچی لگتی ہے، نعت ہے، اور تم نعت کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ نعت کے اندر کسی اپنے مخالفین کو ٹشکر کرنا، ان کو باتیں لگانا، اور یہ نعت نہیں ہے، تم اپنے مقصد کے لیے نعت کا استعمال کرتے ہیں۔ نعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی فضائل و بنا کی بیان کیا جائے، آپ کی عظمت کو بیان کیا جائے، آپ علیہ السلام کے جو تذکرے ہیں صحیح معنوں کے اندر وہ کیے جائیں، آپ کی سیرت بیان ہے، آپ علیہ السلام کا کردار بیان ہے، آپ علیہ السلام کے جو اخلاق و اطوار ہیں ان کو بیان کیا جائے، یہ نعت ہے۔ سارے نبی تیرے کر کے سوالی، یہ نعت نہیں، یہ کفر ہے، یہ نعت نہیں ہے، یہ کفر ہے کہ سارے نبی تیرے کر کے سوالی۔ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ سارے نبی کس کے در کے سوالی ہیں؟ اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ یہ میں آپ کو شاید لگے جملہ سخت ہے، یہ سخت نہیں ہے، یہ ہماری توحید ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پہ عمل کرو، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرا مقام اس طرح بلند نہ کر دینا جس طرح عیسی ابن مریم پر عیسائیوں نے کہا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، تم نے بات کم کہی ہے، ہم آگے دو ہاتھ جائیں گے۔ ہم نے کہا کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور میں سے ہم یہاں سے بھی آگے بڑھے۔ ہم نے کہا ہک ہے تیرا ہک تو کر جانے، وہ مشرک نے کافر ہے کہ اللہ اور نبی ایک ہے، جو اللہ اور نبی کو الگ الگ ہے مشرک اور کافر ہے۔ ہم نے کہا عیسائیوں کو کہا کہ تم پیچھے ہو، ہم آگے ہیں۔ اور بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کفر بیان کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، لیکن ہم مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ ایسا کفر کرتے ہیں کہ ہمیں بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اتنا بڑا کفر۔ سارے نبی اللہ کے در کے سوالی ہیں، نبی کے در کے سوالی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں سے ایک کام یہ ہے کہ آپ پہ درود پڑھا جائے، درود و سلام کی کثرت ہو۔ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پہ جتنا زیادہ درود بھیجے گا، جب قیامت والا دن ہوگا، اگر جنت کے اندر میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ درود زیادہ پڑھتا ہوگا۔ میں کہتا ہوں ہماری زبانیں غیبتیں کرتی ہوئی نہیں تھکتی، جھوٹ بولتے ہوئے نہیں تھکتی، سارا دن ہم گپے ہانکتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اگر 10 منٹ درود پڑھنا چاہے زبان تھک جاتی ہے۔ کیا یہ ہماری محبت ہے؟ کہ یہ ہمارا پیار ہے؟ ہمیں ان زبانوں کا کیا فائدہ جو دنیا جہاں کی باتیں تو کرے لیکن نبی پہ درود نہ بھیجے۔ میں کہتا ہوں ہماری ایسی زبانیں کٹ جانی چاہیے
جن زبانوں سے درود پاک نہیں نکلتا۔ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ نے درود بھی بھیجے۔ تو میرے بھائی ہم درود کیوں نہیں بھیجتے؟ درود کا فائدہ بھی تو ہمیں ہی ہے۔ درود ہم پڑھتے ہیں، ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم پہ رحمت نازل کرتے ہیں، فائدہ بھی ہمارا، نبی کی قربت ہمیں ملے، اللہ ہم پہ 10 رحمت نازل کرے، 10 گناہ معاف کرے، 10 نیکیاں لکھ دے، اس کے باوجود ہمارا درود نہ پڑھے۔ اور بالخصوص یہ جو یوم الجمعہ ہے، جمعے کا دن، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات، یہ جو رات پچھلی گزری وہ جمعے کی رات تھی، جمعے کے دن یعنی غروب آفتاب سے لے کے جمعے والا مکمل دن غروب آفتاب تک، اکثروا علیہ الصلاۃ، یہ پورے جمعے کے دن اور جمعے کی رات میں مجھ پہ درود بھیجا کرو، بلکہ زیادہ بھیجا۔ اگر اللہ کے رسول سے پیار ہے تو تقاضا یہ ہے، اظہار کرنا ہے کہ اللہ کے نبی میں درود بھیجے، اور جو کم از کم درود ہے وہ حدیث کے اندر صبح شام کے اذکار، صبح شام کے اذکار، جب آپ صبح فجر کی نماز ادا کرتے ہیں صبح کے وقت 10 دفعہ درود اللہ کے نبی میں بھیجیں، اور رات کو جب شام ہوتی ہے تو آپ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے تک اگر رہ جائے تو مغرب کے بعد بھی 10 مرتبہ اللہ کے نبی میں درود بھیجیں، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو بھی اللہ کے نبی قاری بنیامین احمد دستی میں کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ناصر صاحب، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب جو کراچی والے ہیں، وہ ایک جگہ جمعہ پڑھانے گئے، نئی مسجد بنی تھی، وہاں پہ ایک بندہ جو ہے اس کو بتایا گیا جی یہ جو ہے نا اہل حدیث وہابی یہ اللہ کے نبی پہ درود نہیں بھیجتے۔ کہتا میں جا کے بیٹھ گیا، کاپی پین سے میں دیکھتا ہوں کہ یہ مولوی درود پڑھتا بھی ہے کہ نہیں۔ کہتے وہ جب نبی کا نام لیتے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے 100 سے زائد، 100 مرتبہ سے زائد عبداللہ ناصر رحمانی نے ایک جمعے کے اندر درود پڑھ دیا کہ جب آپ کا نام آئے درود پڑھے۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بددعا کی ہے کہ وہ شخص اس کی نام خاک الود ہو جس کے سامنے ذرا ذکر ہو اور مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ آپ سے محبت ہے تو آپ علیہ السلام پہ درود بھی پڑھنا ہے۔ اگر آپ علیہ السلام سے محبت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ کے دین کا، آپ کے شعار کی بھی عزت و توقیر کی جائے۔ آپ نماز لے کر آئے، نماز کی توقیر کی جائے اور نماز اس کو ادا کیا جائے۔ اگر جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اس نے حقیقت کے اندر نماز کی توقیر نہیں کی، اس نے دین اسلام کی توقیر نہیں کی، اس نے بنیاد ہی مکمل نہیں کی، تو باقی چیز کیا رہ جائے گا۔ اور یہیں پہ میں ایک نقطہ بھی بیان کروں گا، یہ بڑا آج کل سوشل میڈیا پہ چھایا ہوا ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب ہے، اذان سنی اور ایک بابی کی اذان تک ایک ہوتی ہے، وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا، وہ اذان کے اندر لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ بول رہا تھا۔ جو بندہ اذان کی توقیر نہیں کرتا مجھے بتائیں کہ وہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا ذکرتا انما ذکرت، اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اذان ہے اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے، نماز ہے اللہ کا ذکر ہے تو اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے، وہاں پہ بھی درود ہے۔ آپ کوئی عبادت دیکھ رہے ہیں، خطبہ ہے، میں خطبہ دے رہا ہوں، سب سے پہلے پڑھتے ہیں ان الحمدللہ، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں ہوتا جب خطبے کے اندر درود نہ پڑھتے ہیں۔ کون سی ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے اور اس کے اندر اللہ کے نبی کا ذکر نہ ہو؟ اگر کہیں پہ الفاظ ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ آپ کے طریقے کا ذکر ہو جائے گا۔ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے محبت، ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سنت سے پیار کیا جائے، آپ کی سنت سے پیار کیا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غالب بن زکاری صاحب نے یہ حدیث سنائی ہے، مکے سے آتے ہوئے
ایک مقام پہ ٹھہرے، اپنی سواری کو کھڑا کیا، اترے، سواری سے اتر کر ایک جگہ گئے جا کے قضائے حاجت والی کیفیت بنائی، قضائے حاجت نہیں، قضائے حاجت کی حاجت نہیں تھی، صرف وہاں اترے، قضائے حاجت کی کیفیت بنائی اور واپس اٹھ کے واپس آ گئے۔ شاگردوں نے دیکھا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے قضائے حاجت کی تھی، ہمیں لگتا ہے نہیں، آپ نے قضائے حاجت بھی نہیں کی، آپ نے سواری کھڑی کی، پورے قافلے والوں کو روکا، اترے اور قضائے حاجت کی کیفیت کی ہے، قضائے حاجت نہیں کی، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہا میں اللہ کے رسول سے اسی طرح مدینے جا رہا تھا، مکے سے واپس آ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے قضائے حاجت کے لیے یہاں بیٹھے تھے، میرے ایمان نے، میری محبت نے، میری اللہ کے رسول سے الفت نے یہ گوارا نہیں کیا، اللہ کے رسول یہاں سے گزرے تھے قضائے حاجت کر کے، تو میں بھی ایسے ہی گزروں، میں نے حاضری کیفیت ہی بنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے پیار کیا جائے۔ اور جس شخص نے اپنے لباس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت نہیں بنائی، جس نے اپنے حلیے کے اندر اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں اپنایا، اس نے کیا محبت کی؟ اور صرف سنت سے محبت نہیں، جو سنت سے محبت کرنے والا ہو اس سے بھی محبت۔ سنت سے محبت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سنت کو اپنایا جائے اور پھر محبت اس سے کی جائے جو اس سنت کو اپنانے والا ہے۔ یہ بھی ایمان کا ایک جز ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی۔ دشمنی ذاتیات کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، دشمنی اپنے قبیلے کی بنیاد پہ نہیں ہونی چاہیے، دشمنی ذات پات کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، دشمنی دنیا کے جھگڑوں کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، دشمنی اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ بندہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ بندہ اللہ کا باغی ہے، یہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، یہ بندہ اللہ رب العزت کا باغی ہے، میرا دشمن ہے۔ اور دوستی کسی کی خوبصورتی دیکھ کے نہیں ہونی چاہیے، دوستی کسی کا مال و دولت دیکھ کے نہیں ہونی چاہیے، کسی کا عہدہ اور کسی کے قد قامت کو دیکھ کے نہیں ہونا چاہیے، دوستی جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ کہ اس بندے کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے، اس بندے کی کیفیت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کے رسول یاد آ جاتے ہیں۔ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی گجرانوالہ کے ہمارے عالم تھے، بڑے ہی اللہ والے، بڑے ہی متقی پرہیزگار۔ میرے استاد کہتے ہیں ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے رونا شروع کر دیا، رونے لگے، ہچکیاں بن گئی، کہتے ہیں روتے روتے جب حالت تھوڑی سی بہتر ہوئی، ہم نے پوچھا استاد کی بات کیا ہے؟ آپ نے رونا شروع کر دیا، بات بھی کوئی نہیں ہوئی۔ کہا میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے اللہ کے رسول کی وفات یاد آ گئی، مجھ سے رہا نہیں گیا، آپ کو ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہمیں ایسے علماء سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں ایسے لوگوں سے محبت ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے دائی ہیں ان سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں ان پہ آوازیں نہیں کسنی چاہیے، ان کو جوتے نہیں مارنی چاہیے۔ ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آج کے دور میں سب سے زیادہ جو کسی کو باتیں لوگ کرتے ہیں نا وہ مولوی ہے، اس کی کیفیت کو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ ہاں ہوتے ہیں کچھ علماء کے اندر بھی گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے علماء کے خون اڑائے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس وجہ سے اس طبقے کو گالی نہ دیں، ان پہ آوازیں نہ کسیں۔ یہ علماء کے بارے میں باتیں کرنی انہوں نے شروع کی تھی جو اسلام کے متعلق تو بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن علماء کو پکڑ لیا۔ مولوی کو بات کرو، اسلام کو خود نہ دے۔ جو علماء پہ آوازیں کستے ہیں حقیقت کے اندر وہ اسلام پہ آوازیں کستے ہیں، اسلام کے بارے میں وہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دے سکتے، پتا ہے کہیں
सामने वाला पकड़ ही ना ले, इसलिए वो दरमियान में मौलवी को दर देता है। आपसे मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी सुन्नत से मोहब्बत की जाए और आपकी सुन्नत पर अमल करने वाले से मोहब्बत की जाए, और जो आपकी सुन्नत की तरफ दावत देता है ना, उससे मोहब्बत की जाए। जिसने थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली, आजकल तो फैशन आ गया है, जो लोग जिन्होंने कभी दाढ़ी नहीं रखी वो भी दाढ़ी रखते हैं, फैशन। अल्लाह के बंदो, अगर यही दाढ़ी अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ के रखनी जाती, स्वाब मिलता। हमारे आइडियल अल्लाह के रसूल होने चाहिए, हमारे हीरो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं। मुझे बताएं हमारा ईमान कहां है? हमें सारी जिंदगी कहा जाता रहा कि लोगों दाढ़ी न करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अरफुल लिहा, दाढ़ियों को लटकाओ, वफिरुल लिहा, दाढ़ियों को वाफिर करो, वाफुल लिहा, दाढ़ियों को माफ कर दो। हमने नहीं सुना, हमने नहीं मानी। हमने देखा कि इंडिया के अदाकारों ने भी नमाज दाढ़ी रखना शुरू कर दी, हमारे चेहरे पे दाढ़ी खुद ब खुद ही आ गई है। मुझे बताएं हमारा ईमान कितना है? हम अपनी मोहब्बत के अंदर कितने सच्चे हैं कि हमें सारी जिंदगी मोदी रोकते रहे कि दाढ़ी न करो, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। हमने नहीं मानी। हमने देखा कुफर को, हमने देखा कुफर के बड़ों को, हमने देखा कुफर के हीरो को, उसने दाढ़ी रख ली तो हमारे चेहरे पे खुद बहुत दाढ़ी आ गई। क्या हम अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं? गौर करें। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के ताबेदार हैं, और कैफियत हमारी ये है कि अल्लाह के नबी की बात हमने नहीं मानी, हाँ गैरों की बात मानते हुए वही काम हमने कर दी है। अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए और हकीकी मानो के अंदर आप अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो मोहब्बत के तकाजे हैं उन तकाजों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।